بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ادھر تشریف لائیں. آپ دولہا تو آپ ہیں، محنت آپ کی ہے، نام میرے لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. کتنا عرصے کے بعد پورا ہو رہا ہے؟ 7 سال تقریباً. 7 سال لگے ماشاء اللہ. جی 12 میں شروع کیا. 12 میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج صبح ہوا؟ جی آج صبح مفتی اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے، درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا نماز فجر کے بعد، تو وہ آج صبح پورا ہوا ہے. تو ان کے اجر میں حصہ ڈالنے کے لیے میں بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. صبح سے میرا سر دکھ رہا ہے، تو میں ابھی نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہی قرآن سے متعلق ہے، وہی آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن کے درمیان جہاں آدھا ادھر آدھا ادھر مل رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 3000 الفاظ ادھر ہیں، 3000 ادھر ہیں، تو اس کے بیچ میں اللہ ایک لفظ لے کر آئے ہیں، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. اب یہ اتفاقاً تو آیا نہیں کہ وہ اتفاق سے آ گیا. جیسے اللہ کی قدرت دکھاؤں، بتاؤں کہ جب یہ صورتیں اتری ہیں تو ان کی آیات تو مقرر نہیں تھیں، تو بعد میں علماء نے بیٹھ کر آیات بنائیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا، اعتدال والی، درمیان والی، واسطہ والی. یہ آیت جب اتری ہے تو اس وقت تو قرآن کچھ ادھر اتر رہا ہے، کچھ وہاں اتر رہا ہے، تو اس کون سی آیت نمبر ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ. بعد میں علماء تفسیر، علماء قرات نے بیٹھ کر یہ سارا کیا. وسط درمیان. تو علماء نے سورہ بقرہ کی 286 آیات مقرر کی، 286. تو 286 کا درمیان بنتا ہے 143، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت نمبر 143 ہے، وسطا درمیان والی. تو آیت بھی 143. سبحان، کیا قرآن کی خوبصورتی ہے. تو یہ اتفاق نہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ درمیان میں آ گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، انتخاب ہے. یہ مزاج قرآن کو بتاتا ہے، یہ لفظ مزاج شریعت کو بتاتا ہے. یہ لفظ ہر چیز کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر ہو جائے تو ساری چیز ادھر ادھر ہو جاتی. ادھر گاڑی کا سینٹر پوائنٹ جب خراب ہوتا ہے تو وہ امبیلنس ہوتی ہے، چلاتے ادھر ہیں، چلتی ادھر ہے. پھر اس کا دوبارہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں کر اس کو بیلنس کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک چلتی ہے. تو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بیلنس پوائنٹ ہے قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا. یہ ادھر ادھر ہوگا نا تو ساری شریعت ادھر ادھر ہو جائے گی. جیسے ہماری ناف سینٹرل پوائنٹ یہ ٹل جاتی ہے تو خواہ مخواہ کی تکلیف شروع ہو جاتی.
وَلْيَتَلَطَّفْ حد درجے کی نرمی، حد درجے کی نرمی، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ مبالغے کا تکلف اس میں ہوتا ہے کہ تکلفاً بھی کرنا پڑے تو کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور حکم ہے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، علم، ذکر، تہجد، حج، عمرہ، خرچ، کتنی چیزیں آ سکتی، کوئی لفظ تو آ سکتا تھا. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ یوں سمجھیے کہ ترازو کا کانٹا ہے. یہ کانٹا خراب ہو تو وزن صحیح نہیں ہوگا، کانٹا سینٹر میں ہو تو وزن صحیح ہوگا، تول صحیح ہوگا. تو مزاج شریعت کا جو درمیانی کانٹا ہے وہ نرمی ہے. شدت ہوگی تو شریعت تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، یہ ادھر ادھر ہو جائے گا. شریعت تو ہوئی ہے جو میرے نبی نے اتاری، لیکن یہ نہیں چل سکے گا، یہ صحیح تل نہیں سکے گا. تو مزاج شریعت یہ ویسے مجھے سمجھ میں آیا، کوئی یہ نہیں، کوئی پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں کہ مزاج شریعت سینٹرل پوائنٹ بتا رہا ہے نرمی کو. نرمی کو ہم مٹی سے بنے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں، میری بات واضح، ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نرم ہوگی تو فصل دے گی. سخت زمین میں آپ اگا کے دکھاؤ، ککر بھی نہیں ہونا. نرم زمین ہوگی تو جو مرضی اگا لو اس میں. وہ زمین سخت ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی بھائیو، جب انسان کا دل نرم ہوگا، مزاج میں نرمی ہوگی، تو اس میں شریعت کا ہر حکم زندہ ہو جائے گا. اور اگر مزاج میں سختی اور شدت اور گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، اوئے اوئے اوئے، اس میں کوئی اگے گا کوئی نہیں اگے گا. جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے نا، اس میں کچھ اگتا ہے کچھ رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کو پسند کیا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اگر نرمی کی کوئی اللہ شکل بناتا، بھئی اے نرمی ہوں دیئے، تو میرے نبی کا فرمان ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا، اور اگر اللہ تعالیٰ سختی کی، شدت کی کوئی شکل بناتا، لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، تو اس سے کوئی بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. تو بھائیو، اور نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے، سختی خود بخود ہوتی ہے. دیکھو زمین خود سخت ہوتی ہے، زمین میں نرمی ہم پیدا کرتے ہیں. کبھی اللہ پانی ڈال دیتا ہے اوپر سے، جب بارش ہو رہی ہے ہم اس پہ ہل چلا دیتے ہیں. کبھی بارش نہیں ہوتی تو ہم خود پانی لگاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر ہم ہل چلاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، پھر جو مرضی ڈال دو نکال دیتی. تو انسان اپنی طبعاً اپنی طبیعت میں سخت ہوتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، نرمی لانی پڑتی ہے. مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت ہے سخت ہونا. تو اس کے اندر ساری شریعت کے خوبصورت پودے پیدا ہو سکتے ہیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو. اللہ نے اپنے نبی پر ایک اور آیت پہلے بتا دیا. اللہ نے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. پھر آگے اللہ نے ان چار طبقوں کی تعریف کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید، صالح. اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا،
کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھی ہیں، رفیق۔ اچھا، حسن اولئک صدیقہ، بڑے اعلیٰ درجے کے دوست بھی ہو سکتا ہے۔ حسن اولئک جلیسہ، بڑے اعلیٰ درجے کے ہم نشین ہو سکتے ہیں۔ حسن اولئک جوارا، بڑے اعلیٰ درجے کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں۔ رفیق کا لفظ ایک خوبصورت مطلب دینے کے لیے ہے۔ رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، لیکن رفق سے ہے، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ یہ اسی سے میں اس کو جوڑ رہا ہوں۔ رفق نرمی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں۔ دوستی اس سے لگاؤ جو نرم دل ہو، جو ہر ویلے جھاڑاں پہ ہی رکھے ہو تو دوستی کیا لاؤنی۔ تو اللہ نے مرفق سے ایک اور لفظ یاد آئے گا، مرفق سرہانے کو کہتا ہے۔ اس کو مرفق کیوں کہتے ہیں؟ وہ نرم ہوتا ہے، سرہانا نرم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹیک لگانے کی چیز، ٹیک لگانے، تو اس میں نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، اس سے اس کو مرفق کہا۔ رفیق کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، یہ اتنے نرم مزاج لوگ ہیں، تمہیں ساتھ رہے گا مزہ آ جائے گا۔ جلیس میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، صدیق میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، جوار میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، یہ صرف رفیق میں مطلب آتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی کسی اور صفت کو بتانے کی بجائے نرمی کو بیان کیا کہ بڑے نرم لوگ، بڑے خوبصورت مزاج کے لوگ۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن میں احسان جتلائے ہیں کئی جگہ۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ الم یجدک یتیما فآوی، احسان جتلا رہا ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، یہ احسان جتلا رہا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، یہ احسان جتلا رہے ہیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے اپنے نبی پر مختلف مقامات پر قرآن میں احسان اپنے بتائے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ جس احسان کو بہت بڑا کر کے بتایا کہ میں نے آپ پر یہ احسان کیا، جس احسان کو آپ، یعنی ہمارے نبی پر اللہ پاک کی سب سے زیادہ محبت بھی ہے، احسان بھی ہیں۔ اگر میں یہ کچھ سب سے بڑا احسان جو میرے نبی پر میرے اللہ کا ہے کہ آپ کو اپنا حبیب بنایا اور رسول بنایا اور آخری بنایا، اس کے لیے تعبیر وَكَانَ فضل اللہ علیک کبیرہ، ایک جگہ کی مجھے یاد آئی ہے، اور بھی کئی جگہ ہوں گی کہ آپ کے رب کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائے۔ لیکن جس احسان کو یوں بڑا کر کے بتلایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ فضل اللہ علیہ کا کبیرہ میں بھی یہ مطلب پایا جاتا ہے، لیکن یوں کر کے نہیں پایا جاتا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ میں بہت کو زور دے رہا ہوں ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ میرے نبی، میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا؟ لِنْتَ لَهُمْ، کہ میں نے آپ کو نرم بنایا۔ آپ نرم، آپ نرم۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ذرا اونچی بول رہی تھی آپ کے سامنے، حضرت عمر آ گئے ملنے۔ جب بیگمات کو پتہ چلا تو ساری بھاگ کے پیچھے چھپ گئی، تو اللہ کے نبی زور سے ہنسے، کہنے لگے عمر دیکھو، یہ مجھ پر تو چڑھائی کر رہی تھی اور تیرا نام سنتے ہی بھاگ کے چھپ گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا یا عدوات انفسہن، اے جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے
ڈر گئی اور اللہ کے نبی سے تمہیں ادب کا خیال کوئی نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی ہاں تو اور کیا، اللہ کے نبی تو نرم ہے، تو سخت ہے۔ ان سے تو ہم اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ نرم ہے، اور تو سخت ہے، اس لیے ہم تجھ سے ڈر کے بھاگ گئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب، میرا بہت بڑا احسان آپ پہ ہوا، لنت لہو، آپ نرم پڑ گئے۔ یہ مزاج شریعت ہے، اور میرا پورا ملک سختی کا شکار۔ کوئی لائف سٹائل، کچھ غذائیں غلط ہیں، غذاؤں سے بھی مزاج بگڑتا ہے۔ ہمارے یہ دہی بھلے، سموسے، پکوڑے، اوپر یہ ڈرنکس، یہ بوفے، انہوں نے ہمارے مزاج برباد کر دی۔ غلط غذا اثر انداز ہوتی ہے مزاج پر۔ پھر اس کے اوپر کاروباری ادھار ہے، کاروبار 100% ادھار ہے، ادھار لینا ہے ادھار دینا، اس نے چڑچڑاپن پیدا کر دیا ہے۔ پھر مال کی ہوس نے چڑچڑا کر دیا ہے، پیسے کی دوڑ نے چڑچڑا کر دیا ہے، تو عجیب سا سخت مزاج ہو گیا میرا دیس۔ تو اس وقت ہمیں اس مزاج قرآن پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو نرم بنائیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، زبردستی پیدا کریں۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ یعنی ہمارے نبی کو جاننے کے لیے کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے لو کنت فظا، میرے محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، اور مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے۔ کون؟ صحابہ، جن کی اللہ قرآن میں کیا تعریف کر رہا ہے، کلا وعد اللہ الحسن، لے میرے محبوب یہ جو مرضی کریں، میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں گا۔ اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے فقہی چیزوں میں جیسے کیا ہے، لیکن تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید برائے توہین یا برائے تنقیص، یعنی ان کا نقص نکالنے کے لیے ان پہ تنقید کرنا، وہ اوپر والے نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کلن وعد اللہ، اچھا کلن تو سارے، کلن سے مراد ہے کہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، صرف ابوبکر عمر نہیں، عثمان علی نہیں، بلکہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی۔ ان سے یہ تھوڑے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں یا ان سے گناہ نہیں ہوئے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دی۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے جیسے بدر والے 313، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دی، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو معاف۔ سبحان۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون بڑے درجے پر ہیں؟ آپ نے کہا بدر والے 313۔ تو جبریل نے کہا آسمان میں بھی وہی فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر کی لڑائی میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تیز بگولا سا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ پھر ایک دوسری ہوا ایسے اٹھی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تو یہ فرشتے اوپر سب سے اعلیٰ ہیں، اور نیچے 1,24,000 تو تھے حج میں، صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، وہ تو حج میں آئے 1.25 لاکھ۔ اور بہت سارے لوگ نہیں آ سکے کہ اس سال چیچک پھیل گیا تھا۔ چیچک کی بیماری تھی جس کو اسمال پاکس کہتے تھے، تو وہ مہلک ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمع حج سے رہ گیا۔ لیکن وہ کتنی بڑی رحمت بنی آنے والی امت کے لیے۔ اب جو رہ گئے تھے ان کو دکھ کہ اسی رہ گئے۔
تو میرے نبی نے فرمایا حجۃ فی عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، چلو میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہی جیسے میرے ساتھ حج کر لی، یہ اس کی وجہ سے دولت ملی، اگر اس سال چیچک نہ ہوتا تو یہ دولت نہ ملتی۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لیا اور یہ فضیلت سنا دی کہ جاؤ رمضان عمرہ کرو تو میرے نال حج کر لو۔ تو صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو ان میں یہ 313 اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی کرو معاف کر دی۔ پھر 1400 صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ آپ کا رب راضی ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ اور ایک نقطہ یاد کرو، وہ راضی ہونے کے بعد ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی ابھی آج میں مولوی اجاز سے راضی ہوں تو کل ناراض ہو جاؤں، یہ مولوی شاید آج میرے تو خوش ہے تو کل لڑیا کھلو تو ہوئے، وہ اللہ ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا تو آئندہ یہ کیا خطائیں کرنے والے ہیں ساری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ آگے چل کے ان سے کیا 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 خطائیں ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا۔ اب قرآن تو نہیں بدل سکتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ ایک خصوصیت آ گئی۔ اب عمومیت تمام صحابہ کے لیے آ گئی، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے تیرے اللہ کا وعدہ ہے، سب کو جنت دے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے۔ کتنے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائیں صحابہ کے، رحمہ کا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ آپ نے 10 نام گنا کر کہا یہ سب جنتی، کہ ان سے بغض رکھو گے اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ تو ایسے جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن کو دیکھ لے۔ بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے آگے ہی نظر آتا، تیرے قدموں کی چاپ میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ تو ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کیے، اور ایک آیت سب۔ اب اتنے بڑے لوگ ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر آپ ہوتے نا زبان کے سخت، آپ کی زبان میں ہوتی ڈانٹ ڈپٹ، جیسے ہمارا حال ہے آج کل کی اولادوں کو ماں باپ نے نافرمان کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی 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 پڑھائی، لطر لیتے کھلوتے ہیں، پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ وہ بندے تو بڑھن دے، پڑھائی نال کوئی بندہ تھوڑا ہی بنتا ہے۔ جو آج کل کی پڑھائی تو ضرب تقسیم ہے، اس سے کوئی تھوڑا انسان بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی نا اور مزاج میں شدت ہوتی، لنفضوا، لنفضوا کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بکھر جانا، بکھر جانا نہیں، اتمتنا میں ذرا آسان کر دے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ٹھا ہو جاوے، ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ شہزاد صاحب کو ٹوریا نہیں ہے سب تو اگو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں، بڑے موٹے، وہ گھٹنوں کا درد، بٹھانا اٹھانا۔ ہماری جماعت تھی ناران، تو وہاں بڑی وہاں آ گیا زلزلے کا جھٹکا، جو زلزلہ آیا وہ جس کو ہم اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ انفزاز ہوتا ہے انواع دوڑنا۔ ہمارے اب تو منع ہو گیا، بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑی ثقافت تھی پنجاب کے گاؤں میں۔ اور میرے ایک کزن نے کتنے مربع اپنے برباد کر دیے، ریچھ کتے کی لڑائیاں کروا 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 فقیر ہو گئے۔ تو ہم بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ودھو والا ریچھ، پتہ نہیں کون تھا وہ، بہت بڑا ریچھ تھا وہ، بہت بڑا،
ویسے کھڑا ہو کے لڑتا تھا۔ تو ریچھ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، ایک بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے۔ جو بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے وہ اکثر جیت جاتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے تھے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ جو بھاگنے والا ہے نا، وہ بھاگتے بھاگتے رسہ ڈھیلا ہو جاتا تو رسہ نکل جاتا تھا، تو اندھا دھند بھاگ پڑتا تھا، تو مجمع میں پھر ہلچل مچتی تھی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہمارے قریبی سنپال قوم ہے، وہ ہیں راجپوت، سنپال کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک مار پہلوان تھا، میرے ابا جی کا کلاس فیلو تھا، مار پہلوان۔ ان کا وزن صرف 8 من ہے، تولا ہوا 8 من اس کا وزن۔ وہ پوری ایک ویل مچھلی تھا، تو اس کو 4 نوکر اٹھاتے تھے، 4 بٹھا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے نا۔ تو ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، مار پلوان نو لے آندہ منجی تے بایا۔ ریچھ تھا آگے دوڑ کے لڑنے والا، وہ ادھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک دم اس کا جو رسہ ٹوٹا تو سیدھا مار پلوان کی طرف بھاگا۔ مار پلوان نے دیکھا آگے تو میرا لمبا تھا، تو جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے اس نے ایسے جمپ لیا سپرنگ کی طرح اور پیچھے بھاگا۔ سامنے گھر تھا سادات کا، وہ گھر میں گھسنے لگا۔ تو انہوں نے کہا جی سیدہ دا گھر ہے، سیدہ نے کہا مگر اس ریچھ سیر لیندہ تو انہوں پر سیدہ دکھائی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفضاض۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سورہ جمعہ میں کہا اللہ ترکوک قائما، بہت ہلکا سا لفظ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، انفض نہیں کہا، ترکوک، آپ کو چھوڑ کے سلیقے سے اٹھ کے جائے۔ انفضاض ہوتا ہے اندھا دھند بھاگنا، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اوپر چڑھ سے بھاگ۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، چھوڑ کے چلے جاتے، نہیں کہا، یہ بے سرے ہو کے بھاگ جاتے آپ سے۔ اور ہیں کون؟ لقد رضی اللہ کلن وعد اللہ الحسن، سب کے لیے جنت۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کے دور میں میرے صحابہ کی طفیل لوگ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر ان کے بعد کا دور آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اٹھائی ان کی طفیل دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کر دے۔ تابعین تو ایسے لوگ بھی سختی برداشت نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو بھائیو اب بتاؤ، انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، کچھ اس کے اوپر رشتے ہیں، کچھ نیچے رشتے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کچھ الگ زندگی تو اس کی ہے نہیں۔ تو اس میں قرآن جو مزاج ہمیں دے رہا ہے وہ نرمی دے رہا ہے، نرمی دے رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو دین کا ہر پودا جنم لے لے گا، ہر پودا اس میں جنم لے گا۔ اور جب مزاج میں شدت آتی ہے تو بہت سی نیکیاں ہم اپنے ہاتھوں ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت سی خیرات کے کام کر کے اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ گالی دی، غیبت کی، تانے دیے، الزام لگائے، بے عزت کیا، دل توڑا، تو یہ ساری چیزیں مل کر سب سے پہلے میرے دین کو نقصان پہنچاتی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں، صحابہ جیسے شاگرد ہوں، اور وہ عظیم ہستی مزاج میں شدت دکھائے تو ایسے عظیم شاگرد بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں بیٹھے ہوں؟
پتہ نہیں والدین بھی سختی کر رہے ہیں، استادوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی کان پکڑا رہا ہے، کوئی سوٹے مار رہا ہے، کوئی کرسی بنا رہا ہے، یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں یہ ساری۔ اس کا میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کے طرز زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، کس درجے کی الفت اور محبت دے کر گئے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، رؤوف نرمی، لنت لہم، رؤوف رحیم، یہ سارا آپس میں مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد اپنے حبیب سے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ بڑے ہی نرم ہیں، مومنین کے لیے بڑے ہی نرم ہیں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے عالمی قانون، آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ایک پہ 10۔ تو ہمارے بارے میں بھی آیا 1 پہ 10 دوں گا، تو اللہ کے نبی نے جھولی پھیلائی، رب زد امتی، یا اللہ کو زیادہ کر دے، میری امت کے لیے زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہو اپنی امت سے مجھے قرضہ دے، میں کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، رؤوف لنتا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ چلیں، آپ کی امت کے 1 پہ 700 کر دوں گا، ایک نیکی پہ 700، تو بہت بڑا پروفٹ ہے، اتنا تو کبھی کسی کو نہیں ملا، یہ تو میکسیمم پروفٹ تھا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا چلو چھوڑو ذرا تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں صبر والوں کو بے حساب دیں۔ 700 تھے، 7000 تھے، 49 کروڑ تھے، 49 لاکھ، سب بیکار، بغیر حساب، بے حساب۔ اچھا، بغیر حساب، ایک مطلب تو جس پر آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، ایک اور بھی اشارہ ہے کہ ان کا حساب بھی نہیں لوں گا، بے حسابہ دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا، بے حسابہ دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، چلو جاؤ موج کرو۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، جو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ جنت میں، وہ چل پڑیں گے۔ تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنا نا، لوگوں کو دکھانا ہے بھی یہ کون لوگ ہیں، تو آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ کہ جنت میں۔ کہ حساب تو دے جاؤ۔ وہ کہیں گے ساڈا حساب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تسی کون ہو بھائی؟ تھوڑا حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ کہا اچھا آؤ آؤ تشریف لے، تشریف آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ تو میرے بھائیو، مزاج شریعت، مزاج اسلام، مزاج قرآن نرمی ہے، شدت نہیں، سختی۔ تو اپنے مزاجوں میں ہم نرمی پیدا کریں۔ ایک یہ جو جن کو اللہ 4 پیسے دے دیتا ہے، وہ سب ایک بات کرتے ہیں، یہ سختی نہ کرو تو کام ہی کو نہیں کرتا۔ نرمی کبھی آزمائی نہیں، نرمی کو کبھی آزمایا نہیں، سختی نہ کرو تو کام ہی کو نہیں کرتا۔
سختی پر تو جانور بگڑ جاتا ہے، انسان کیا۔ ہمارے بچپن میں گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت۔ ہمارا ایک گھوڑا تھا نقرہ، نقرہ کا مطلب سفید، وہ بہت خوبصورت چلتا تھا۔ وہ کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے ہوتے تھے، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے میں، جانور ہو کر۔ ہم انسان کو چھانٹے ماریں گے تو وہ رد عمل نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں، یعنی میں آنکھوں دیکھا آپ کو بتانے لگا، سنا نہیں، ویکھے ہوا، ہم تھے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ چلا رہا تھا، تو کہیں وہ سست ہو یا کیا ہو مجھے تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے اس کو چھانٹا مارا، تو اس نے ایسے اپنے پاؤں ایسے ٹکا دیا، وہیں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو وہ گھوڑا جب رک جاتا تھا تو اس کو وہ لگام کھینچ کھینچ کے چلاتے تھے، وہ ہلا ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا تھا اور مارو، وہ ہلا ہی نہیں۔ تیسرا ہوتا تھا پھر اس نے 3-4 آدمی بلائے ادھر اور ادھر، انہوں نے نا پہیے گھمائے، پہیے کو گھماتے تھے نا زور سے، تو گھوڑے کو دھکا لگتا تھا تو آگے چل پڑتا، تو انہوں نے زور لگایا، وہ تھوڑا سا آگے اس کو دھکا لگا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، اور ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے۔ جب وہ بالکل عاجز ہو گیا تو اس نے نا اپنی پگ اتاری سفید اور جا کر اس کے یوں پاؤں میں رکھی ایسے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو کرنا، خدا دا نا ہوں تو ٹور پاؤ۔ پھر اس نے پگ اٹھا کے سر پہ رکھی اور آ کے لگام اٹھائی تو گھوڑا چل پڑا۔ تو میرے پورے دیس میں شدت ہی شدت، سختی ہی سختی، تو دین میں بھی آ گئی۔ اسی شدت نے کفر کے فتوے سستے کر دیے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں جانے والا ہی کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بڑی جنت اللہ بنائی اس کی کرنی، سارے کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے؟ چونکہ اسی مزاج سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہ اسی مزاج سے ممبر پہ بیٹھ کے پھر بجلیاں گراتے ہیں اور امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، تباہی پھیلا دی۔ اور میرے اللہ کی بخشش اتنی زبردست ہے جو اس کی رحمت کو ہی بند کر کے رکھ دی، تو 250 بار کوئی جنت جا ہی نہیں سکتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم سے ہر اس شخص کو بھی نکال دو جس کی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا۔ اتنے بڑے رحیم سے واسطہ ہے، اور یہ سارے جنت دا ٹھیکہ لئی بیٹھے، 250 سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ نرمی پیدا کرو ہر چیز، دین میں بھی، دنیا میں بھی، گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ یہ مزاج شریعت ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اس میں نے اتنی بات کرنی تھی، آئیے مولانا دعا کر رہے تھے، آپ نے قرآن ختم، انصاف کی بات کہہ رہا ہوں، جس نے 5 سال محنت کی ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالعرفان، اللہم نور قلوبنا بالایمان۔ یا اللہ قرآن والے اخلاق نصیب فرما، یا اللہ قرآن ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، پوری امت کے ہر مرد کو، ہر عورت کو
چلتا پھرتا قرآن بنا دے، قرآن والے اخلاق ہماری زندگی میں زندہ فرما دے، یا اللہ پورے معاشرے میں شدت کو نرمی سے بدل دے، اللہ بے حیائی کی لہر ہے، ہماری نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ فحاشی کی طرف چل رہی ہے، انہیں حیا کی چادر پہنا دے، انہیں بے حیائی کی چیزوں سے باہر لے آ، معاشرے کو پاکیزگی نصیب فرما، جھوٹ سے پاک فرما، بدکاری سے پاک فرما، سود سے پاک فرما، فرقہ واریت کی آگ سے پاک فرما، یا اللہ جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، جو تجھ سے تیرے نبی سے بیگانہ ہو گئے، دور ہو گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تیرے اور تیرے حبیب کی راہوں پہ نہ چلے، انہیں نور ایمان نصیب فرما، یا اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ لے، اپنے حبیب کی طرف کھینچ لے، انہیں مسجد کی طرف کھینچ لے، سچائی کی طرف کھینچ لے، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما دے، ہماری تجارت کو سود سے پاک فرما دے، ہمارے بازاروں کو سچ سے روشن فرما، دیانتداری سے روشن فرما، ہمارے گھروں کو محبت سے آباد فرما، حسن سلوک سے آباد فرما، معاشرے کے تمام طبقات کو یا اللہ نرمی کا زیور نصیب فرما، آپس میں ساری قوموں کو جوڑ دے، سارے صوبوں کو جوڑ دے، اندر باہر کے دشمنوں سے ہمارے دیش کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جتنے بھی یا اللہ لوگ یا اللہ اس ملک کے نقصان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں چھانٹ چھانٹ کے ہلاک فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، روز محشر یا اللہ ان کے حوض سے یا اللہ جام ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما، یا اللہ حساب کو آسان فرما، پل صراط کو پار فرما دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، کچھ جو ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو سلامتی والی، عافیت والی، ایمان والی موت نصیب فرما، جب میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت اور شفا عطا فرما، جو قرضوں میں جکڑے گئے ان کے قرضے ادا کروا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جائے، ہمارے مفتی اعجاز صاحب کو صحت سلامتی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ان کے فیوز کو اسی طرح جاری و ساری فرما، ہماری مسجد کو آباد فرما اور ہمارے محلے کو آباد فرما، اور ایسے علماء سے امت کی مدد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جو پورے عرصے میں اس درس قرآن میں شریک رہے یا اللہ انہیں ان کی نسلوں کو بھی شاداب فرما، آباد فرما، خوشحال فرما، ان کے دکھ درد دور فرما، خوشیاں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم۔ بھائی مصافحہ کوئی نہ کرے، مجھے جانے دیا جائے، مصافحہ کوئی بھائی نہ کرے۔